نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابقون الاولون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عزت اور احترام کے لائق حاضرین و ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ نبیوں کے تاجدار، امت کے غم گسار، انسانیت کے محسن، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، ہادی برحق، حسنین کے نانا، سیدہ کے بابا، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اپنی اپنی طرف سے درود و سلام کا تحفہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا مراد المشتاقین۔ حاضرین محترم، بے حد و بے حساب مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی بندگی کے لیے توفیق عطا کی۔ اسی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ وہ ہماری اس بندگی کو، آج کی اس حاضری کو قبول فرما کر ہمارا دین اور دنیا بہتر فرمائے۔ دارین کی سعادتیں اللہ تعالیٰ آج کے بابرکت دن کا صدقہ ہم کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ گزشتہ 2-3 جمعوں سے جو کلمات طیبات پڑھنے کی خطبہ کے اندر سعادت اور اعزاز نصیب ہو رہا ہے، آج بھی وہی کلمات طیبات آپ کی خدمت میں، آپ کے سامنے خطبہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، ساتھی ہیں، جنہوں نے سر کی آنکھوں سے سرکار کو دیکھا ایمان کی حالت میں، پھر اسی ایمان کی حالت پہ دنیا سے چلے گئے، تو ان لوگوں کی درجے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور امت نے اس درجہ بندی کو ذہن میں رکھا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام ہیں، کم از کم و بیش 1,24,000 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں، جن میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جنہیں شرف صحابیت نصیب ہوا ہے۔ یعنی جب حضور نے آخری حج ادا کیا تو مؤرخین لکھتے ہیں، کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ 1.25 لاکھ لوگ اس وقت شرف صحابیت سے مشرف ہو چکے تھے۔ تو یہ بات بڑی باعث سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر کی آنکھوں سے سرکار کو دیکھا، ایمان لائے۔ تو 1.25 لاکھ میں سے بڑی قابل غور بات ہے، 1.25 لاکھ میں سے ویسے تو جس کو حضور دیکھنے نصیب ہو گئے وہ اعلیٰ ہو گیا، وہ بالا ہو گیا، اس پہ کرم ہو گیا، لیکن وہ جو 1.25 لاکھ افراد تھے، 1,00,000 کم و بیش 24,000، ان افراد میں سے 1.25 لاکھ افراد میں سے 1400 صحابہ افضل ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں
مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے صلح حدیبیہ جسے کہا جاتا ہے، حدیبیہ کی جگہ، حدیبیہ کا مقام۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی، یعنی ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ اس بیعت کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ بیعت رضوان، اور درخت کا ذکر کیا کہ تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے بیعت ہوئی، اور بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے، اور ایک درخت کے نیچے اللہ نے کہا وہ بیعت ہوئی۔ اور بیعت کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا، فرمایا میں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہوں، وہ لوگ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یعنی جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہوا۔ یہ بات تو بڑی آسان سی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اس سے آگے والی بات پہ غور کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے راضی ہوئے، یعنی اللہ بھی راضی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو بیان کیا۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، رضی اللہ عنہم، یہ تو بڑی آسان بات ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بندے ہو کر ان کی شان دیکھیں، اللہ ان کو کیا مقام عطا کر رہا ہے۔ کہا کہ میں بھی راضی اور وہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ سے بیعت کی، اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا، اور بیعت رضوان درخت کے نیچے ہوئی۔ تو 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ میں سے علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، محققین نے لکھا ہے کہ وہ جو 1.25 لاکھ کی جماعت ہے نا، اس میں سے وہ 1400 افضل ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے سن 6 ہجری میں مقام حدیبیہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور پھر آگے چلیں، یہ کلاسیفیکیشن، یہ درجہ بندی، یہ تقسیم مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے فرمایا ان 1400 میں سے وہ 313 افضل ہیں جنہوں نے مقام بدر پر حضور کے ساتھ جا کر اسلام کا پہلا معرکہ، حق و باطل کا پہلا معرکہ، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، جسے قرآن نے یوم فرقان کہا ہے، اس معرکے کے اندر جن 313 نے حصہ لیا وہ 1400 میں سے بھی افضل ہیں۔ یعنی آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، پھر میں جو بات کہنا چاہوں گا آپ تک آسانی سے پہنچ جائے گی کہ 1.25 لاکھ میں سے 1400 افضل، اور 1400 میں سے 313 افضل۔ اس سے آگے بڑھیے، فرمایا 313 میں سے 10 وہ افضل جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ افضل۔ اور فرمایا پھر ان 10 میں سے وہ 4 افضل جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان 4 میں سے حضرت ابوبکر صدیق افضل۔ یہ تقسیم علماء نے، محدثین نے بیان کی ہے کہ پھر ایک بار اس کو ریپیٹ کریں، پھر میں اپنے مضمون کی طرف آگے بڑھتا ہوں کہ میری سرکار کو دیکھنے والے، ایمان لانے والے جو صحابہ جو ایک جماعت کہلائی، وہ 1.25 لاکھ کم و بیش تھے۔ ان 1.25 لاکھ میں سے 1400 افضل، 1400 میں سے 313 افضل، 313 میں سے 10 افضل، 10 میں سے 4 خلفائے راشدین افضل، اور 4 میں سے سیدنا صدیق اکبر افضل۔ یہ امت کا عقیدہ ہے، یہ امت کا عقیدہ ہے۔ اور اس تقسیم کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن مجید میں جو لفظ میں تلاوت کر رہا ہوں، 2-3 جمعے ہو گئے وہی لفظ پڑھ رہا ہوں، والسابقون الاولون، فرمایا وہ جو پہل کر گئے اسلام لانے میں، سادہ سا مفہوم، تو ان پہل کرنے والوں کا ذکر 2 جمعوں پر ہم نے کیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔
آپ بھی السابقون الاولون کی جماعت میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں پہل کی ہے، جنہوں نے اسلام لانے میں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی شہادت بھی ان دنوں میں ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم، آپ کی شہادت انہی دنوں میں ہوئی ہے، اور آپ کا ذکر پاک کر کے ہم اپنے ایمان تازہ کرتے ہیں، روشنی حاصل کرتے ہیں، حرارت حاصل کرتے ہیں، طاقت حاصل کرتے ہیں، روحانیت حاصل کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس ہستی کا، کسی نیک ہستی کا، روحانی ہستی کا، متقی اور پرہیزگار، شریعت کے پابند، خدا کی معرفت رکھنے والی ہستی کا اگر ذکر کیا جائے تو ان کی روح کی توجہ ذکر کرنے والے کے حال میں شامل ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، آپ جس ہستی کا ذکر کریں گے، مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں، پھر بات کو آگے لے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ حدیث لائے ہیں۔ آپ شافعی مسلک کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مسلک ان کا شافعی تھا، اور وہ علامہ جلال الدین سیوطی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جاگتے ہوئے، مختلف روایات ہیں کہ انہیں 72 دفعہ رسول اکرم کی زیارت نصیب ہوئی، جاگتے ہوئے، ظاہری آنکھوں سے۔ خواب میں زیارت ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ کیا بات ہے اس عالم کی، اس محدث کی، اس عاشق رسول کی کہ جس کو جاگتے ہوئے 72 دفعہ سر کی آنکھوں سے آمینہ کے لال کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ اور آپ وجہ بھی لکھتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو اتنی بار حضور کی جاگتے ہوئے زیارت ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حضور کے والدین کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، یعنی حضور کے ماں باپ کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتابیں حضور کے ماں باپ حضرت عبداللہ اور حضرت سیدہ آمنہ کی شان میں ہیں۔ تو ان کتابوں کے لکھنے کی وجہ سے روح مصطفیٰ خوش ہو گئی، اور حضور نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے مجھے اپنا دیدار کروا دیا ہے۔ یعنی بات اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ نسبتوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ یعنی کتاب لکھی حضور کے ماں باپ پر اور حضور خوش ہو گئے۔ اگر آدمی حضور کے صحابہ سے محبت کرے کہ حضور کے ساتھی ہیں تو حضور کی روح خوش نہیں ہوگی۔ اگر اہل بیت کا ذکر آدمی کرے کہ حضور کے خاندان والے ہیں تو روح مصطفیٰ خوش ہوگی۔ اس لیے ہم بزرگوں کا، ان چیزوں کا، ان نسبتوں کا لحاظ رکھتے ہیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور یہ آزمودہ بات ہے کہ حضور کی نسبت سے جب آپ کسی کا ذکر کریں گے، کسی کو یاد کریں گے تو روح مصطفیٰ خوش ہوگی، اور حضور نظر کرم فرما کر آپ کو عطا فرما دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، توجہ طلب جو بات ہے، حدیث لائے علامہ جلال الدین سیوطی، بڑی قابل غور یہ بات سننے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے معلق ہوتا ہوں۔ اس کو ٹھنڈے دماغ سے اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں، اور ساری زندگی اس تصور کو، اس خیال کو، اس عقیدے کو اپنا لیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کے ساتھ لو لگاتا ہوں، یعنی میری روح کا تعلق اللہ کی طرف جڑا ہوتا ہے، میرا تعلق خدا سے بنا ہوتا ہے، اللہ سے لو لگائی ہوتی ہے، تو میرا کوئی امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے، میرا کوئی امتی مجھ پر غور کرنا ہے اس حدیث پر، اس مفہوم پر کہ میرا تعلق، حضور فرماتے ہیں، اللہ سے قائم ہوتا ہے، میں اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہوں، میری ایفیلیشن خدا سے ہوتی ہے، اور کوئی امتی محبت سے درود پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں ادھر سے اپنا تعلق توڑ کر امتی کے سینے کی طرف کر دیتا ہوں جہاں سے محبتوں سے درود پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔
بات سمجھے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضور کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، خدا کے انوار و تجلیات کو وصول کر رہے ہوتے ہیں، خدا سے فیوز و برکات لے رہے ہوتے ہیں. جس آدمی کا توجہ، جس آدمی کا تعلق خدا سے جڑا ہو اور عام بندہ یاد کرے اور وہ اپنے تعلق ادھر سے موڑ کر اس بندے کی طرف کر لے، پھر اندازہ کرو کہ حضور کو اپنے کلمہ پڑھنے والی امتی سے کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے. بات سمجھے؟ ذہن میں بات آئی ہے؟ یعنی آپ جب بھی درود پڑھیں اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں کہ درود میں یہاں پڑھوں گا، سلام یہاں پڑھوں گا، نعت مصطفیٰ یہاں پڑھوں گا، حضور کے فضائل اور مناقب یہاں بیان کروں گا، اور حضور کی روح کی توجہ میرے شامل حال ہو جائے گی. اس لیے بڑے بڑے شعراء یہ کہہ گئے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقون، خود یدی سہل لنا اشکالنا. اے اللہ کے رسول مہربانی فرمائیں، ہماری طرف توجہ فرمائیں، انظر حالنا، ہماری حالت دیکھیں کیا ہو گئی ہے. آپ نظر کرم فرمائیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس ہستی کا ذکر کیا جائے، یہاں سے میں نے بات آپ کی خدمت، جس ہستی کا ذکر کیا جائے اس کی توجہ انسان ذکر کرنے والا جو ہے اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، اور یہ بڑا حسین امتزاج ہے کہ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے. حضور نے فرمایا ان کا جو سایہ ہے نا اس سے شیطان ڈرتا ہے. ایسی طاقتور ہستی جس کے سائے سے شیطان ڈرے، آدمی اس کا ذکر کرے اور ان کی توجہ شامل حال ہو جائے. جو جملہ کہنے لگا ہوں توجہ کرنا، ساری شیطانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ساری شیطانیاں. حضرت عمر کا ذکر کرنے کی یہ برکت ہے کہ ان کا روب، ان کی روح کا روب، سطوت دبدبہ تنتنا اتنا زیادہ ہے کہ جب آپ ان کا ذکر کریں گے آپ کے باطن میں جتنی شیطانیاں ہیں اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا. مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گجراتی، آپ نے لکھا ہے کہ ان کی ایک کتاب ہے شان حبیب الرحمن، اس میں انہوں نے لکھا ہے یہ آیت لکھ کرنا، اس کتاب میں انہوں نے ساری کتاب کے اندر انہوں نے بار بار ایک آیت لکھتے ہیں اور حضور کی شان بیان کرتے ہیں، پھر دوسری آیت لکھتے ہیں اور حضور کی شان بیان کرتے ہیں. ساری کتاب میں حضور کی شان قرآن سے بیان کی ہے. یعنی قرآن کی ایک آیت لکھتے ہیں حضور کی شان بیان کرتے ہیں. کس میں؟ یہ جو آیت ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس آیت کی شان اور مقام اور فضیلت بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خواب میں سونے کی حالت میں ڈرتا ہو، سونے کی حالت میں اسے ڈر لگتا ہو، یا اس کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہوں، بڑی قابل غور بات ہے اس کا، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہوں اور سونے کی حالت میں اسے ڈر لگتا ہو، تو اپنے داہنے ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے جہاں دل ہوتا ہے دل کے اوپر سونے سے پہلے لکھ دے عمر، اس کے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے، ڈر بھی نہیں لگے گا، اس لیے وہ عمر کو یاد کر کے سو رہا ہے، وہ عمر کو یاد کر کے سو رہا ہے. آپ پھر اندازہ کریں کہ وہ شیطانی غلبے جن کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں. یہ بات میں نے ویسے نہیں کی کہ حضرت عمر کے ذکر سے ساری شیطانیاں ختم ہو جاتی ہیں. فاروق اعظم کا ذکر کیا جائے روح پاک ہو جاتی ہے، فاروق اعظم کا ذکر کیا جائے ڈر نہیں لگتا، اس لیے کہ جو ڈرانے والے ہیں وہ فاروق اعظم سے ڈرتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو وسوسے ڈالنے والے انسان اور جن ہیں وہ تو فاروق اعظم کے سائے سے ڈرتے ہیں.
اس لیے ان کا ذکر پاک کہ آپ کی شہادت کے دن ہے، اور ویسے بھی آج چاند نظر آ جائے گا یا کل نظر آ جائے گا، ممکن ہے آج 29 ہے، آج چاند نظر آ جائے، اگر آج نہ نظر آیا تو کل نظر آیا تو یہ اسلامی مہینہ ذوالحج ختم ہو جائے گا، اور نیا سال مسلمانوں کا محرم الحرام سے شروع ہوگا۔ بڑی قابل غور بات آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں، اگر آپ اسے نوٹ کریں گے تو کام آئے گی۔ کبھی آپ نے ٹی وی دیکھا ہو، میڈیا دیکھا ہو، الیکٹرانک میڈیا سے ٹچ ہوئے ہوں، آج کل تو کوئی ایسا آدمی نہیں جو میڈیا سے ٹچ نہ ہو، ہر آدمی کے ہاتھ میں میڈیا ہے، جیب میں میڈیا ہے، گھر میں میڈیا ہے، بچوں کے پاس کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے پاس یہ ذرائع نہ ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جب نیا سال یورپ کا شروع ہوتا ہے، مغرب والوں کا نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی جب 1 جنوری ہوتی ہے، جنوری کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، شمسی لحاظ سے، مغرب کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سال کا آج پہلا دن ہے، تو وہ پہلا دن آنے سے پہلے جو رات ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، اور اخلاقی قدروں کو وہ اس طرح گراتے ہیں اور پامال کرتے ہیں کہ ذرا بار بھی انسان کے ذہن میں پاکیزگی ہو تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ نئے سال پر کرتے ہیں۔ جب نیا سال شروع ہوتا ہے نا، آپ کبھی دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی شراب چلتی ہے، کتنے ڈانس ہوتے ہیں، کتنی بے حیائی ہوتی ہے، اخلاق کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، لیکن ہمارا سال جو ہے نا وہ 1 جنوری سے شروع نہیں ہوتا، ہمارا اسلامی سال 1 محرم سے شروع ہوتا ہے۔ جب محرم کی پہلی تاریخ ہوتی ہے نا تو ہمارا مسلمانوں کا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اسلامی کیلنڈر۔ اور یہ بڑی حسین بات ہے اور خوبصورت بات ہے کہ اسلامی کیلنڈر کو بھی مرتب حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا ہے۔ یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے نا کہ محرم سے ہمارا سال شروع ہوگا اور ذوالحج پہ ختم ہوگا، یہ ترتیب، یہ تدوین، یہ سارا کام کرنے والی ہستی کا نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو آپ کو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ کیوں ہمارے حضرت عمر فاروق نے اس سے اسلامی سال کا آغاز کیا ہے۔ اس کا تعلق ہے ہجرت سے۔ کس سے تعلق ہے؟ وہ واقعہ تاریخ اسلام میں جسے ہجرت نبوی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ہجرت رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، اس بات کو آپ نے بڑی توجہ سے نوٹ کرنا ہے کہ ہمارا سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام سے، اور محرم الحرام کا جو پہلا مہینہ ہے ہمارا اسلامی، اس کا تعلق ہے ہجرت رسول سے، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ وہ جو سرکار نے مکہ چھوڑا اور مدینہ شریف تشریف لے گئے، اور سرکار کے حکم پر دوسرے صحابہ بھی تشریف لے گئے۔ اور یہ نقطہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ جتنے لوگوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف ہجرت کی ہے، سب نے چھپ لک کر ہجرت کی ہے، صرف فاروق اعظم نے اعلانیہ ہجرت کی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی جتنے لوگوں نے مکہ چھوڑا ہے نا، سب نے چھپ کر لک کر مکہ چھوڑا ہے دشمنوں سے، کہ نقصان نہ ہو، ہمارا مشن ناکام نہ ہو جائے، ہم اپنے رسول تک نہ پہنچ سکیں، وہ چھپ کر گئے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ لک کر گئے ہیں، اپنے آپ کو ہڈن مائگریشن کیا، انہوں نے چھپا کر اپنے آپ کو چھپایا ہے، پھر گئے ہیں۔ ایون کہ حضور بھی چھپ کر گئے ہیں، اللہ کا حکم تھا کہ اعلانیہ نہیں، آپ نے رات کے اندھیرے میں جانا ہے اور چھپ لک کے جانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی چھپ لک کر گئے ہیں، ساتھ ہیں دوسرے صحابہ بھی، صرف ایک صحابی ایسے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ نے ہجرت کرنی تھی نا، مزہ آ جاتا ہے، آدمی تصور میں جائے، تاریخ کے اوراق پڑھے
آپ نے تلوار پکڑی، آپ نے تلوار پکڑی اور آپ سیدھے حرم میں گئے۔ اللہ اکبر! حرم میں جا کر نا آپ نے تلوار پکڑی ہے اور سب سے پہلے نماز ادا کی ہے، نفل پڑھے ہیں۔ وہاں مکے کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، وہاں وہ بیٹھتے تھے، ان کا دار الندوہ تھا، بیٹھتے تھے، اکٹھ ہوتا تھا سین حرم میں، اور برادریوں کے مسلے بچھے ہوئے تھے کہ یہ فلاں برادری کا اڈا ہے یا فلاں برادری حرم میں۔ تو سب سے بڑا پلنگ جو ہے وہ رسول اللہ کے خاندان کا لگا ہوا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے چودھریوں نے اپنے اپنے ڈیرے بنائے ہوئے تھے، یہ میرا ڈیرہ ہے، یہ میرا ڈیرہ ہے، اور حضور کے دادا جان کا پلنگ سب سے بڑا سین حرم میں بچھا ہوا تھا۔ اور جب حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان جاتے تھے اس پلنگ پر بیٹھتے تھے، اور انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ عبد المطلب ہمارے سردار ہیں، کوئی بندہ ان کے سوا اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک دن حضور چھوٹے سے تھے تو حضور بھی وہاں، حضور کو لے جایا گیا تو حضور پلنگ کی طرف بڑھے تو انہوں نے روکنا چاہا، تو حضرت عبد المطلب فرمانے لگے اس کو نہ روکو، یہ بڑی شان والا ہے، یہ بڑی، مجھے بھی تخت ملا ہے تو اس کی وجہ سے ملا ہے کہ میں اس کا دادا ہوں، اس کو نہ روکو۔ لا یقولن ھذا ابن شان، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، اس کو آنے دو، یہ تخت بھی اس کا ہے، تاج بھی اس کا ہے، راج بھی اس کا ہے۔ ہم نے فرمایا چھوڑ دو، اس کو آنے دو۔ تو حضور کو پھر تخت پر بٹھایا گیا۔ تو سین حرم میں تخت لگے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، اور بڑا تخت حضرت عبد المطلب کا ہوتا تھا، بیٹھتے تھے، سردار تھے۔ حضرت عمر گئے تلوار پکڑ کر، جب آپ تلوار پکڑ کر گئے نا، آپ نے پہلے نماز ادا کی، فرمایا سردارو سن لو، یہ غیرت ہے۔ فرمایا سن لو، میرا نام عمر ہے، میرے باپ کا نام خطاب ہے، میرا تعلق بنی عدی سے ہے، آپ کے قبیلے کا نام ہے بنی عدی۔ فرمایا میرا تعلق بنی عدی سے ہے اور میرا نام عمر ہے، اور میرے باپ کا نام خطاب ہے، اور میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں مکہ کو چھوڑ کر اپنے رسول کو ملنے جا رہا ہوں، مکہ کو چھوڑ کر اپنے رسول سے، کسی کی جرت ہے تو میرا راستہ روک لو، کسی کی جرت ہے تو میرا راستہ، میں جانے لگا ہوں۔ اور فرمایا یہ بھی یاد رکھنا اگر میرا راستہ روکا گیا تو جو روکے گا اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ عمر جانے لگا ہے تو 1.25 لاکھ صحابہ میں سے یہ واحد انفرادیت بھی حضرت عمر کو حاصل ہے کہ آپ نے اعلانیہ ہجرت کی ہے، آپ نے اعلانیہ ہجرت کی ہے۔ بہرحال جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی جو جماعت ہے جسے جماعت صحابہ کہتے ہیں، اس جماعت میں سے وہ 1.25 لاکھ ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے وہ کتنے ہیں؟ نبی کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ۔ اور حضور کے صحابی کتنے ہیں؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ حضور کا ہر صحابی پہلے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کی صفتوں کا مظہر بن کر کائنات میں آیا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں اور 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تعداد نبیوں کی اور صحابیوں کی ٹیلی کرتی ہے، آپس میں ایک جیسی ہے۔ علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ ہر صحابی پہلے کسی نبی کی خوبیوں کا مظہر بن کر دنیا میں آیا ہے۔ اچھا صحابی تو مظہر بن کر آ گئے انبیاء کے، تو حضور کس کے مظہر بن کر آئے ہیں؟ فرمایا میں ذات خدا کا مظہر بن کر آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں ذات خدا کا مظہر بن کر آیا ہوں، اور جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے اور مجھے دیکھا ہے وہ انبیاء کی صفات کے مظہر بن کر آئے ہیں۔ اور پھر حضور نے خود فرمایا کہ جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہو میرے ابو بکر کو دیکھ لے، جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہو وہ میرے، اور جسے عیسیٰ کو دیکھنا ہو میرے ابو ذر کو دیکھ لے، اور جس نے محمد کو دیکھنا ہو میرے علی کو دیکھ لے۔ یہ حضور نے اپنی زبان سے باتیں بیان فرمائیں۔
فرمایا اگر مجھے دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، ابو ذر کو دیکھ لو تو گویا عیسیٰ کو دیکھ لیا، ابو بکر کو دیکھا تو گویا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ اس طرح حضور نے بیان کیا۔ تو وہ جو 1.25 لاکھ صحابہ ہیں نا حضور کے، ان میں سے 1400 افضل ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی حضور کے ہاتھ میں۔ ان 1400 میں سے 313 افضل ہیں جو بدر کے مقام پر نکلے، اور ان 313 میں سے 10 افضل ہیں جنہوں نے مسجد قبلہ تین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جب قبلہ تبدیل ہوا تو وہ مڑتے گئے، نماز پڑھتے گئے، اور ان 10 میں سے 4 افضل ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اور ان 4 میں سے ابو بکر افضل ہیں جنہیں بعد از انبیاء افضل کہا جاتا ہے۔ اب جو میرا مضمون ہے نا کہ کیوں یہ محرم اور ہجرت کا تعلق، کیوں ہمارا سال اس سے شروع ہوتا ہے، یہ سمجھنے سے بات تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے کہ ہجرت کے دوران اس نقطے کو نوٹ کریں اور سمجھیں کہ اسلام کیا ہے۔ جب ہجرت کا حکم آیا، حضور نے ہجرت کی، 7 ابو بکر تھے، پھر بعد میں صحابہ نے ہجرت کی، حضرت عمر نے اعلانیہ ہجرت کی، سب نے لک چھپ کے ہجرت کی، حضرت عمر نے اعلانیہ ہجرت کی۔ ہجرت کے اندر ایک کمپرومائز ہوا ہے، ہجرت کے اندر ایک کمپرومائز ہوا ہے۔ وہ کمپرومائز کیا ہوا ہے؟ ہر آدمی نے اپنی ذات سے، ہر مہاجر نے اپنی ذات سے ایک ایگریمنٹ کیا۔ وہ ایگریمنٹ کیا کہ وطن چھوڑ دیتا ہوں، حضور کو نہیں چھوڑوں گا۔ توجہ کرنا، وطن چھوڑ دیتا ہوں، حضور کو، برادری چھوڑ دیتا ہوں، حضور کو، بیٹے چھوڑ دیتا ہوں، حضور کو، باپ چھوڑ دیتا ہوں، حضور کو نہیں چھوڑ دیتا۔ تن من دھن ہر چیز قربان کر کے حضور کے حکم پر، اللہ کی ہدایت پر ہجرت کرنے والے مہاجرین نے ہر چیز چھوڑنے کا معاہدہ کیا۔ ہم ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں، مکان چھوڑ سکتے ہیں، جائیدادیں چھوڑ سکتے ہیں، زمینیں چھوڑ سکتے ہیں، گھر بار چھوڑ سکتے ہیں، برادری چھوڑ سکتے ہیں، آمینہ کے لال کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہجرت میں عہد کیا لوگوں نے، اور وہ مہاجر بنے، اور اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، کہا مہاجرین بڑی شان والے ہیں، اور ان شان والوں میں سے السابقون الشان والے ہیں، اور السابقون میں 40ویں نمبر پر فاروق اعظم کا نام آتا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں کہ ہجرت، ہمارا جو اسلامی سال ہے نا، وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا تعلق واقع ہجرت سے ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ تمہارے سال کی ابتدا ہو، تم نئے سال کا آغاز کرو، تو یہ عہد کرنا ہوگا ہم ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں، آمینہ کے لال کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے کبھی اسلامی سال کا آغاز ہو نا، آج چاند نظر آئے تو آغاز ہو جائے گا، اگر آپ یہ وعدہ کر لیں کہ میں حضور کے تعلق کو ہر تعلق پر ترجیح دوں گا، تو اصل میں اسلام کی ہجرت کے سارے بینیفٹ آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ بھی مہاجر بن سکتے ہیں۔ آپ دل سے تیہ کر لیں کہ جس طرح ابو بکر نے برادری چھوڑی تھی، گھر چھوڑا تھا، کیا حضرت ابو بکر کا کوئی جائیداد نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس برادری نہیں تھی؟ کیا ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا؟ سارا کچھ چھوڑ کر صرف رسول اللہ کو رکھا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر مسلمان یکم محرم کو یہ اپنے دل سے وعدہ کریں کہ میرے اسلامی سال کا تعلق ہجرت رسول سے ہے، اور ہجرت رسول کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو رسول اللہ کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، ہر چیز کو رسول اللہ کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی بندہ یہ کرے تو اسے صحابہ کی ہجرت کا فیضان نصیب ہوگا۔ جو ہجرت کی ہے نا، اس کا فیضان اب سمجھ آئی ہے۔ یہ گلاں نالتے نہیں نا، گلاں نالتے ہر کوئی لائی پھردا، توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے، گلاں نالتے توڑ نبھانیاں، اے گلاں تے سارا جگ کر دے، پر وہ اپنے اسلام کی روح کو سمجھنا اور رسول اللہ کی روح کا فیض حاصل کرنا اور صحابہ کی روح کا فیض حاصل کرنا،
وہ تو اس سے آئے گا جو دل کے ساتھ معاہدہ کرے گا کہ دنیا کی ہر چیز قربان کروں گا، رسول اللہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اسلامی سال کی ابتدا ہے، یہ ہجرت نبوی سے جڑا ہوا ہے، اور فاروق اعظم نے یہ کیلنڈر مرتب کیا ہے۔ اور جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ محرم آئے گا تو ہم کہیں گے اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے، یہ کیلنڈر بنانے والے کا نام فاروق اعظم ہے۔ یہ جو کیلنڈر بنا ہوا ہے نا، کتنی سوچ اور اپروچ تھی حضرت عمر کی۔ اور میں ایک بات بڑی خوبصورت آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، مسجد نبوی میں نماز پڑھی جائے کتنی نمازوں کا ثواب ہوتا ہے؟ سوچ کے دسنا جی، دیکھ لو نا کتنا۔ تو مسجد نبوی میں صحیح کرو اپنے ذہنی لیول صحیح کرو۔ یہ دیکھو نا، عدم دلچسپی ہے نا، عدم دلچسپی ہے، عدم دلچسپی ہے۔ اور یہی رونا میں روتا رہتا ہوں کہ اپنے دین کی باتوں سے دلچسپی پیدا کرو۔ یہ تو انو کدے الف لیلہ سنائی ہے؟ کوئی رانجھا کدے سنایا ہے؟ جدو بھی گل کیتی ہے خدا دی کیتی ہے، خدا دے رسول دی کیتی، تے نال ہاتھ بھی بننے نے تواڈے کہ بھی یہ گلاں یاد رکھیا کرو۔ اے گلاں کعبے چ نماز پڑھیے تے لکھ نماز دا ثواب ہے، تے روزہ رسول تے نماز پڑھیے مسجد نبوی 50,000 نماز دا ثواب۔ سمجھ آئی جے؟ اور سمجھ آئی جے جیڑی گل میں ہن کر لاں اودے تے توجہ کریا جے۔ اے اج بھی تواڈے چ کوئی جائے جا کے نماز پڑھے تے اے ہی ثواب ہے، اے ہی۔ سب تو پہلا کعبے وچ نماز کنے پڑھی ہے؟ سب تو پہلا کعبے وچ اے فاروق اعظم نے پڑھی۔ سب تو پہلا کعبے چ جڑی باقاعدہ اذان دے کے نماز ہوئی ہے نا، فرض نماز، ان تے حضور جاندے سن، جا کے نفل پڑھ دے سن۔ عقبہ بن معیط نے جدو اوجری سٹی حضور دے تے، حضور نفل پڑھ رہے سن۔ سمجھ آئی گل دی؟ لیکن باقاعدہ ریگولرلی اذان کہہ کے فرض نماز جیڑی کعبے وچ ادا ہوئی ہے او فاروق اعظم دی وجہ تو ادا ہوئی ہے۔ کی دی وجہ تو؟ ایک باری ہولا جا آکھو سبحان اللہ، آہو اپنے آپ کو گھٹ کٹ کے نا ایک باری آکھو سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے تسی تھوڑا جا زور لاؤ تے کوئی نقصان ہو جائے۔ اور خدا دیو بندیو دیکھو فاروق اعظم دی شان کی ہے کہ کعبۃ اللہ وچ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا، او روئے زمین تے پہلا گھر جڑا مکے وچ بنیا جدا نا کعبۃ اللہ بیت اللہ ہے، او دے وچ پہلی ریگولر نماز جڑی ہے نا فاروق اعظم دی وجہ تو ادا ہوئی۔ اذان بھی ہوئی ہے، اذان دے کے نا پہلا لوگ 300 بندہ سی لیکن لک چھک کے نماز پڑھتا جاتا، زید بن ارقم دے گھر نمازاں ہوندیاں سن لیکن چھپ لک کے۔ جس دن حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا، حضرت عمر نو حضور دی دعا لگی، یہ حضور دی دعا نے، دعائے مصطفیٰ نے حضرت عمر، مراد مصطفیٰ نے حضرت عمر، حضور نے دعا کی تھی۔ دعا کی تھی؟ اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ میرا دل کردہ ہے اسلام تیرا ہے، عمر میرا ہو جائے، اسلام تیرے دا بول بالا ہو جائے۔ وہ دعا قبول ہو گئی، حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ اے جڑی نماز اندر وڑ کے پڑھ دیو نا عمر دے ہوندیاں، اے اٹھو میں اذان آکھنا، میں ایک بڑا گہرا مسئلہ کر، فرمایا اٹھو میں اذان آکھنا، ایک ہاتھ وچ تلوار ہے، سر جھکے ہے، سر ہاتھ وچ تلوار ہے، وہ تلوار حضور کو قتل کرنے واسطے لے کے آئے سن، لیکن لے چلو عمر نو ماردیاں نہ کرو عمر دی عمر برباد۔ ہن سر جھکے ہے، تلوار ہاتھ چ پھڑی ہے، میں یا رسول اللہ چلو۔ حضور اٹھے، صحابہ اٹھے، حضرت زید بن ارقم دے گھر نماز سی تیاری ہو رہی سی، فرمایا اٹھو، سارے اٹھے۔ حضرت عمر جناب لمبا قد، کرتا لمبا پاندے سن، چہرہ بڑا باروب، سردار دے پتر سن،
اور بڑے باکمال ہستی آپ اٹھے تلوار نیام ویچے ہاتھ ویچے سر جھکے ہے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آج بانگ بھی میں آکھنی بانگ بھی آج اذان عمر آکھے دا لوگوں پتہ لگے. حضرت عمر نے اذان آکھی تو یا رسول اللہ اج تو بعد نماز انج نہیں پڑھنی کسے دے گھر وڑ کے اے اللہ دے گھر نماز پڑھنی. ہن عمر نے کلمہ پڑھ لیا اس تو پہلے نماز تو پہلے اذان دے کے حضرت عمر نے کوئی گلاں کیتیاں. فرمایا جنہیں اپنے بچڑے یتیم کروانے ہون اج عمر نو روک کے ویکھے, جنہیں زنانی بیوہ کرانی ہوئے عمر نو روک کے ویکھے, جنہیں اپنی جان جیڑی ہے او ضائع کروانی ہوئے عمر نو روک کے ویکھے. سارے بیٹھے سن ویکھدے سن پہ, لیکن حضرت عمر نے اذان پڑھی, رسول اللہ نے نماز پڑھائی. بعض ثابتہ حرم وچ اذان دے نال پہلی نماز ایک کمال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے ہن اس تو بعد جڑی میں گل کرنی ہے نا جے او دے تے ہولی سبحان اللہ تسی آکھی پھر میرا تہاڈا بائیکاٹ. او نہیں او دی گل ایسی ہے, پہلا کعبہ پہلا قبلہ بیت المقدس مسجد اقصی اوتھے بھی مسلمانہ نے پہلی اذان تے پہلی نماز فاروق اعظم دی وجہ تو پڑھی. ہن گل سمجھ آئی جے. ایدے تو اگے بھی ایک گل ہے, یعنی کعبے وچ بھی پہلی بانگ تے پہلی نماز فاروق اعظم دی وجہ تو, اور بیت المقدس قبلہ اول جی طرف 17 مہینے حضور منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اوتھے بھی پہلی بانگ تے پہلی جماعت فاروق اعظم دی وجہ تو ہوئی ہے. مسئلہ کی بنیا کہ میرا نبی امام القبلہ تین ہے, حضور دی کے شان امام الحرمین, امام دو حرمان دا امام, اور حضور فرماندے ہوندے سن کہ عمر مؤذن الحرمین ہے, میں دو حرمان دا امام ہاں, عمر دو حرمان دا مؤذن ہے. دو حرماں وچ پہلی اذان عمر نے جتی. گل تے غور کرو نا, یعنی بیت المقدس قبلہ اول مسجد اقصی اوتھے بھی اذان مسلمانہ چو پہلی اذان حضرت عمر نے جتی ہے. خانہ کعبہ وچ پہلی اذان اللہ اکبر دا نغمہ دل نواز فاروق اعظم نے بلند کیتا ہے, اور اوتھے بھی نماز قبلہ اول وچ بھی نماز فاروق اعظم دی دلیری دی وجہ تو ہوئی, تے کعبے وچ بھی نماز فاروق اعظم دی دلیری دی وجہ تو ہوئی. جس ویلے آپ نے اسلام قبول کیتا نا, اے جڑا سن دے پے پھر نمازاں کھل کے پڑھن دا, تاں میں آکھنا کہ جنے وہ ہوندے نے جڑا کوئی کم کر جان, اے چڈیاں چ پوچھل دے کے زندگی کڈنا اے مردانگی نہیں. میں کرتے سڑاں گا پر میں سامنے نہیں آونا, تے تو گھر ہی رہو نا. میں میرا دل کردا ہے میں کام کرا پر میں سامنے نہیں آ سکدا. ایسے بزدل دی تے اسلام نو لوڑ ہی کوئی نہیں, ایسے چول انسان دی تے اسلام نو لوڑ کوئی نہیں کہ میرا دل تے کردا پر میں سامنے نہیں آ سکتا, میں انج تے کر سکنا پر میں انج نہیں ہو سکدا. اے گل وہ کردے نے جنہاں دا ایمان کمزور ہوندا ہے, جنہاں دا ایمان ٹھیک ہوندا ہے وہ جسے کام کرن تے آوندے نے غیرت دا موقع ہوندا ہے, وہ نکل کے برسر عام میدان چ آوندے نے, وہ آندے نے ساڈے ہوندیاں. اس واسطے میں تواڈے نوں اے گل کیتی ہے کہ کرے اسلام تے کوئی موقع آ جائے. ایتھے درباراں تے کنجریاں نچن دے آکھی نہ نچاؤ, مڑے نہیں مانتے, لاکھ لعنت انہاں مڑیاں تے. اے آکھی ہے نا کہ اے کام یار مسلماناں نوں زیب نہیں دیندا, اے مڑے نہیں مانتے. وہ جمے کادے واسطے سن جڑے اسلام دی مخالفت کردے نے. اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فیضان ہے. آپ نے بابانگے دوہل, میں یا رسول اللہ عمر دیا جنا آ گیا ہے, اون اٹھو اذاناں بھی میں آکھنا نمازاں تسی پڑھاؤ. فرمایا عمر جی اے گل ہے تے میں حرماں دا امام ہاں تے تو دواں حرماں دا مؤذن ہے, میں نمازاں پڑھانا تسی بانگاں آکھو. شان ویکھو فاروق اعظم دی. سمجھ آ گئی. آپ جس ویلے اسلام قبول کیتا تے جبریل آ گئے, یا رسول اللہ مبارک جے. عمر نے اسلام قبول کر لیا. جبریل آئے, جبریل آئے, یا رسول اللہ مبارک جے.
آج فاروق اعظم نے عمر نے اسلام قبول کیتا ہے. دسو یار جدے اسلام قبول کرن تے جبریل آوے, جبریل آ گئے, آ کے آخیا یا رسول اللہ اللہ پہ مبارکہ دیندا ہے. میں اچھا اگلی گل تے غور کر. میں ایتھے بڑی خوشی ہے عمر دے اسلام دی. حضور نے فرمایا جبریل ہے ایتھے عمر دے اسلام دی. تے جبریل نے اگوں کی آخیا یا رسول اللہ صرف ایتھے خوشی نہیں, سارے آسمانہ تے عمر دے اسلام قبول کرن دی تم پئی. عمر نے اسلام قبول کیتا ہے تے اسلام قبول کرن دی تم آسمانہ تے پئی ہے. تے ساری کائنات دے رب نے مینوں بھیجا کہ جا کے میرے نبی نوں مبارک دو. دعا تسی منگی, عمر نے اسلام قبول کیتا ہے, رب تانوں مبارکاں دیندا کہ عمر جہا جنا تواڈے نال لگ گیا. تے پھر اللہ نے ایک تبصرہ کیتا قرآن وچ, فاروق اعظم دی اس تے گل تے نا ایک تبصرہ کیتا اللہ نے قرآن وچ. اے جنے ہوندے نے نا, میرا انداز بیان کرن دا ہور ہے. جزاک اللہ. اللہ نے تبصرہ کیتا ہے, اللہ نے تبصرہ کیتا ہے. اے جڑے پہ آندے نے اچھا جے تو اے کیتا تے تیرے نال نہیں کسے رہنا, اور تو جے انج کیتا تے پنڈ چھڑ جائے دا, پونجے پاؤ جائے پنڈ نو. تسی انج کیتا اسی ساری زندگی مرضی کیتی تے غیرت دی زندگی گزاری, ککھ نہیں ہویا. مچھاں والے بھی آئے, کچھاں والے بھی آئے, گناں والے بھی آئے, ککھ بھی نہیں. ایک ہی کر سکدے ہیں, سارا کوئی خدا دے ہاتھ, زندگی بھی وہ دے ہاتھ, موت بھی. اے ایمان بھی چھپا چھپا کے رکھنا جڑی چھپان والی شے ہے, اینوں بھی کٹ کٹ کے رکھنا تے ساری زندگی بندے نال پتراں والی گل نہیں کرنی. ایویں ضائع کر چھڑنی زندگی, ایمان دی حفاظت بھی نہیں. بندے نوں اپنے ایمان تے ڈٹ جانا چاہیے. کوئی ویلا آوے نا بھڑا کام کرے بھی ہوئے تے جے کوئی اگے لگ جائے تے او دے نال لگ کے آکھنا چاہیے اپنے آپ کو کلیا نہ سمجھی, کام بھڑا ہے تو روکن لگا میں تیرے نال. اے نہیں آخنا اینوں لاؤ اگے آپ کٹ کھائے دا پرچہ دے تے ہوئے دا جیلے جائے دا لگ پتا جائے دا کی لگے دا پتا. سمجھ آئی؟ اے لبیک والے موڑے مینوں دسدے نے, آندے نے استاد جی جس اسی اندر گئے ہاں وہ اندر بھیجتے ہیں نا جیلے, وہ منڈے میرے شاگرد بھی کوئی بیچارے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جیلاں کٹ کے آئے, پھر وہ ملنے واسطے جس آئے نا میں انہوں نے پوچھا, میں کہا دسو جدو تسی گئے ہو جیل میں, تو انہوں نے آخیا استاد جی دیکھو اتنے تو ہر منٹ بعد مجرم آتا ہے, کوئی 302 دا, کوئی چرس دا, کوئی زنا دا, کوئی مطلب ڈکیتی دا, رنگ رنگ دے آتے ہیں. پر جیل والے کسے نوں نہیں آخدے جی آیا نوں, کسے نوں نہیں آخدے, وہ ہوندے تے مجرم نے. تے جدو اسی جاندے ہیں نا تے سارے قیدی نعرہ لاندے ہیں لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, اے نعرہ لاندے سن. وہ میں انہوں نے کہا بھی پتہ جی کیوں نعرہ لاندے سن؟ استاد جی حضور دی, میں کہا بالکل گل ہوئی ہے, لیکن یہ پیچھے ایک فلسفہ ہے. وہ نعرہ لا کے آخدے ہے بھی اسی تے مجرمہ, تسی بے گناہ آئے ہو, تسی بے گناہ آئے ہو, تہاڈا کوئی گناہ نہیں. تے کئی جنے چنگے کام دی مخالفت کر کے نا, چنگے کام دی مخالفت کر کے آندے نے ویکھے پھر میری چدرا, وہ تو کیتا کی یہ چنگے کام دی مخالفت, زندگی وچ پیڑا کام ہوئے تے تہاڈے چوں کوئی بندہ انہوں روکن لگے تے دوجیاں بندیاں دا کام میں نال ہو کے آکھنا اپنے آپ کو کلیاں نہ سمجھی, کام پیڑا ہے تو روکن لگا ہے, تیرے تو اگے نال ہوواں گے, دلیری کیتی ہے بڑی مہربانی. میں اپنی زندگی ایک واقعہ ویکھیا ہے. ساڈے پنڈ نا جتھے ساڈا ڈیرا ہے, کئی بندے جانتے بھی ہون تے میرے پنڈ ہے پھسا, میرا سابقہ پنڈ ہے, کوئی میں کوئی اوپرا تے نہیں. اس جتھے ساڈا ڈیرا ہے نا اس تو دکھن والے پاسے کوئی 4-5 فرلانگ جگہ چھڈ کے نا ایک ڈیرا بن گیا. ڈیرا بن کے نا تے ڈیرا بنیا ایک مذہبی فرقے دی آڑ وچ بے حیائی شروع ہو گئی. جھنڈا لگ گیا, چرس چل گئی, ہر ویلے دوری ڈنڈا کھڑ گئے, تو بڑے بڑے ملنگ جناب سوٹے پھڑے اتنے آون. وہ جمعے دا دن سی, میں ادو پڑھدا سی, جمعے دا دن سی, چاچا جی جمعہ پڑھا رہے سن. ساڈے پنڈ دا ایک وہ جمعے تے گل کر رہے سن کہ وہ جڑا اڈا کھلیا وہ ٹھیک نہیں.
ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੁਮੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੰਮ ਭੈੜਾ ਹੈ ਜੀ ਭੈੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੜੇ ਬਾਮਲ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਫਤਵਾ ਦਿਨਾ ਕੰਮ ਭੈੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਡੇਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਡੇਰਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਾਰੇ ਵੱਜ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਪੁੱਟਿਆ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬੈਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਜੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਡੇਰਾ ਪੁੱਟਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਇੱਟਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਰਿਹਾ ਬੂਟੇ ਪੁੱਟਦੇ ਰਿਹਾ ਨਲਕਾ ਪੁੱਟਿਆ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਪੁੱਟਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ کہ ایڈا ڈاڈا بندہ اسلام قبول کر گیا ہے انہیں پھڑکا چھڑنی ہر شے اے لوکاں گلاں کیتیاں پراپے گنڈا کیتا کہ حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا ایک گلے کتھے تلوار کٹ دے ناندے نے جنہیں بچے یتیم کرانے عمر دے سامنے آ جائے جنہیں زنانی بیوہ کرانی عمر دے سامنے آ جائے تے اسی تے ایس مذہب تو پیچھے ہو جانا ہے جانا ہی بڑا ڈاڈا آ گیا کہ رون جی نہ سر لا ہڑے اللہ نے یہ تبصرہ کیتا محبوب ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਵਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਸਬੁਕ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਵਾ ਮਨ ਤਬਾਕਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲੋਂ ਕੱਲਾ ਉਮਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹਸਬੁਕ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ کہ واحد دا سیگا استعمال کیتا ہے اس ویلے کلمہ ابو بکر نے بھی پڑھیا سی عمر نے بھی حضرت عثمان نے بھی پڑھیا سی حضرت زبیر نے بھی پڑھیا سی طلحہ نے بھی پڑھیا سی حضرت علی شیر خدا نے بھی پڑھیا سی لیکن ایک بندے دا ذکر کیتا کرم آیا گھبرائیو نہ جڑے پراپو گنڈے پہ کردے نے ماڑیاں گلاں دل ٹھان والیاں گلاں انہاں دیاں گلاں تے نہ جائیو حسبک اللہ اللہ کافی ہے ومن اتبعک اور وہ جڑا جنا جنہیں 40 نمبر تے کلمہ پڑھیا وہ کلہ ہی کافی ہے وہ کلہ ہی اللہ نے اپنی ذات نو آکھیا کہ میں تو انہوں کافی ہاں تے نال آکھیا چھڈو سارے انہوں عمر کافی ہے عمر جس ویلے آپ نے کلمہ پڑھیا اسلام نو طاقت ملی اسلام نو بس وقت ہو گیا بہرحال ایویں ایک چھوٹی جی گل جس ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ کوئی رائے دندے سن رسول اللہ نو سرکار نو کوئی رائے دندے سن کہ یا رسول اللہ انج ہونا چاہیے تے اللہ اس رائے نو قرآن بنا کے نبی دے سینے تے نازل کر دیتا تے جے کوئی 14 صدیاں بعد ایتھو اٹھ کے پونکے رسول اللہ دے صحابہ نو اسی پونکن دینے ہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کدے یاد کرو گے تواڈے علاقے 'ਚ صفائی کرنا کدے یاد کرو گے کہ جیڑی عقیدے دی صفائی میں تواڈے علاقے 'ਚ کرنا نا کدے یاد کرو گے کہ اس صفائی دا رزلٹ کیا ہے تھڑا روٹی کھا کے سو جانا ڈکار مار سڑنے نیندراں پھنڈ سڑنیاں ایدا نا زندگی نہیں کاج کرن دا نا زندگی ہے کم کرن دا نا زندگی ہے جس بندے نے عقیدے تے پیرا نہیں نہ جتا وہ گند ہے جس بندے نے عقیدے تے پیرا نہیں نہ جتا وہ گند ہے گند ایمان جڑا وہ عقیدے تے پیرا دیندا ہے ایمان بندے نو ڈولن نہیں دیتا
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਨਾ ਅਕੀਦੇ ਦੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ करे, गैरत ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲਗਾ, ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਵੀ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ 'ਚ ਪੈਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਕੀ ਪੈਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਕਾਮੇ ਇਬਰਾਹੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ੇ। ਆਖੋ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਖਲੋ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਕਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ ਪਿਆ ਨਾ ਪੱਥਰ 'ਚ, ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ? ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਰੱਬਾਨਾ ਵਾਬਸ ਫੀਹਿਮ ਰਸੂਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ ਪਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਲਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਨਰਮ। ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੜੇ ਸਨ, ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਨੀਂਦਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਛੱਡੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਾਬਾ ਸੀ, ਕਾਬਾ ਮਸਜਿਦ ਹਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, हज़रत उमर ने, हज़रत अबू बकर ने, हज़रत अली ने, सारे सहाबा ने ते गल के की या रसूल अल्लाह, मेरा दिल करता है ए जिथे पैर का निशान लगा ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, दिल करता है इत्थे नमाज पढ़ी, दिल करता है इत्थे कोई दुनिया का लाल दसे ना ये पिछे किहड़ी गल है, क्यों दिल करता हज़रत उमर का भी इत्थे नमाज पढ़ीए। तो या कोई बंदा इनकार करे, किसी की जरूरत है इनकार करे कि यह गल हज़रत उमर ने नहीं की, इनकार करे तो कुरान का इनकार है, कुरान का इनकार कुफर है। या रसूल अल्लाह दिल करता है जिथे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे पैर लगे ने उत्थे नमाज पढ़ा। सोचो ज़हन ते वजन पाओ, क्यों? उस पत्थर ते खलो के हज़रत इब्राहिम ने दुआ मंगी सी, या अल्लाह अपना आखिरी नबी भेज, अपना आखिरी नबी। ते सोनिया जिथे तुहानू मंगिया जाए उत्थे ते नमाज़ां पढ़न ते दिल करदा है। एदा मतलब है जिथे तुहानू मंगिया जाए उत्थे नमाज़ां पढ़न ते, इत्थे जने झंडियां ते पेखो बदे कित्थे लिखे आ लाई दियां। और मैं कहा फिटे मूँह वेख फारूक आज़म दा कीदा, या रसूल अल्लाह उत्थे नमाज पढ़न ते दिल करता है जिथे तुहानू मंगिया गया है, उस पैर दे सूरत ते नमाज पढ़न ते दिल करता है। ऐनी गल कीती ते जबरील वही लैके आ गए। जबरील वत्ताहिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, जे उमर दा दिल करदा ते मैं रब मान लेना, उत्थे सारे नमाज पढ़िया करो, उत्थे सारे कुरान आया ना। दूसरी छोटी जी गल बिला तफसील मैं इशारा ही दे रहा, सफा ते मरवा ते जिहड़ियां दौड़ां लाई दियां ने, सफा ते तुहाडे चों जिहड़ा बंदा गया सफा ते मरवा ते दौड़ां लाई दियां ने कि नहीं? मैं नहीं पुछदा भी स्टार्ट कित्थों लईदा ते छड्डीदा कित्थों है, ये तो फिकी मसला है ना, लेकिन दौड़ ते लाई दी है ना। साई आंदे ने उन्होंने, साई अरबी च दौड़ नूं आखदे ने। जाओ पूरी दुनिया दी तफसीरां खोल के वेख लो, वो दौड़ का मशवरा फारूक आज़म ने किया। या रसूल अल्लाह ए जिहड़ी सफा ते मरवा ना, इत्थे दौड़न ते दिल करदा है। अच्छा, सरकार ने जे कोई जवाब नहीं दिता तो जबरील आ गए। इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, फरमाया सफा ते मरवा दो पहाड़ियां, वो दो निशान अल्लाह दियां निशानियां ने। तुहाडे चों जेड़ा हज या उमरा करे उत्थे दौड़े, रब नूं कोई इतराज़ नहीं कि मेरे नबी दे यार दा दिल करदा है। सूरा बकरा है, सूरा अज कई जने तां नहीं जे जांदे उधर, उन्होंने आखी हज क्यों नहीं करते, नहीं करो तो फारूक आज़म की गल मननी पैंदी। नहीं समझे, नहीं तुसी समझे ना, मैनू
اشارہ سمجھو. کئی جنے ساری زندگی آندے نے ادھر ٹر جاندے ادھر نہیں چلے, اے نیڑیوں نیڑیوں ہو کے چوئیوں پار ٹر آؤندے آندے نے اج جنہیں ہی ثواب ہے. میں کہا بڑا ثواب امام حسین دے روزے تے جانا بڑا ثواب ہے, پر اج تے نہیں نہ ہوندا. ساریاں زیارتاں کریے بڑا ثواب ہے, فرض ادا فرض تے ادوں ہی ادا ہوندا ہے نا جدوں کعبۃ اللہ جائیے تے ادھر کیوں نہیں منہ کر دے, اتھے مقام ابراہیم پھر اتھے پڑھنے پیندے نے. صفا مروا جائیے دوڑنا پیندا ہے. اجے بھی نہ تہاڈی صفائی ہوے تے کدوں ہوے, اجے بھی تہاڈی صفائی نہ ہوے, اجے بھی چولاں دے بک تے نہ وک جائیو, اجے بھی کہڑے چولاں دے پھکے تے نہ وک جائیو. عقیدے تے کدے زندگی تے سمجھوتا نہ کریو. چند نظر آ گیا بے شک 26 ذوالحج نو شہادت تے زیادہ, لیکن آپ دی تدفین یکم محرم نو ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ دی دیکھو آپ نو 2 رخے خنجر نال شہید کیتا گیا. واحد شہید نے جڑے مصلی نبی تے شہید ہوئے. کدے تے؟ حضرت علی بھی مسجد شہید ہوئے, کعبہ پیدا ہوئے نے مسجد, پر حضرت عمر مصلی نبی تے محراب نبی وچ شہید ہوئے نے. یہ کیوں نہیں بیان کر دے بھئی ایک بندہ وہ بھی ہے جڑا حضور دے مصلی تے شہید ہویا ہے, وہ بھی ہے جڑا مسجد نبی دے محراب وچ شہید ہویا ہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ جو شہید ہو گئے تو آپ نے انج ہاتھ رکھ کے نا زحمت قبر اپنے کندھ نال ڈھو لا کے تو فرمایا عبد الرحمن بن عوف کتھے نے؟ جناب فرمایا نماز پڑھاؤ. کی کرو؟ نماز پڑھاؤ. میری جان جاندی ہے تے جائے, رسول اللہ دا دین نہ جائے. اے کیوں نہیں بیان ہوتا؟ اینو کیوں نہیں بیان کیتا جاندہ کہ فاروق اعظم نو 2 رخے خنجر نال جدو وار کیتا گیا آپ مسجد نبی دی دیوار نال ڈھول آ کے بہ گئے. فرمایا عبد الرحمن بن عوف کتھے نے؟ ایتھے مزہ لیو جڑی گل میں کرن لگا. عبد الرحمن بن عوف او نے جنہ پیچھے حضور نے نماز پڑھی ہے. حضرت ابو بکر پیچھے نماز پڑھی ہے حضور نے, حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے نماز پڑھی ہے حضور نے. اس ویلے حضرت ابو بکر تے نہیں سننا تے زخمی حالت وچ خنجر لگے بھی آپ دا ذہن پیا کام کردا سی نماز کنے پڑھانی ہے جدے پیچھے میری سرکار نے نماز پڑھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان عمر فاروق. فرمایا نماز نماز, فرمایا میری جان جاندی ہے تے اینو پکاؤ ذرا, جان جاندی ہے تے جیسے علی پور سیداں گیا نا میں پیر جماعت علی شاہ صاحب دے مزار تے سارا اتھے دیوار دے باہر لکھے ہے وہ جان جاندی ہے تے جائے پر نماز, جان جاندی ہے تے جائے پر نماز. حضرت عمر دا قول ہے. فرمایا جان جاندی ہے تے جائے. عبد الرحمن بن عوف کتھے نے؟ میری جان جاندی ہے تے جائے, نبی دا دین. اے گل امام حسین نے کربلا چ کیتی ہے, اے گل کیتی ہے کہ کنبا جاندا ہے تے جائے, بچے جاندے تے جان, ٹبر جاندا ہے تے جائے, پر نبی دا دین. اے گل فاروق اعظم نے کیتی. اینو کیوں نہیں بیان کیتا جاندا؟ اے کیوں نہیں سنائی جاندی؟ ایک اور بندہ بھی ہے جی جنہیں آکھیا جان جاندی تے جائے تے رسول اللہ دا دین نہ جائے, او فاروق اعظم نے. او کی نے؟ وما توفیق الا باللہ. سنتا دا فرما.